آخر ہے کیا؟ انسان پہلے بندر تھا، تو اسلام میں اس کا کیا کانسیپٹ ہے؟ سائنس کہتی ہے اسپیس میں ایسٹروناٹس ہیں، اسلام میں اس کا کیا کانسیپٹ ہے؟ آپ کے خیال میں اسلام میں اس کی کتنی اجازت ہے اور کتنی ممانعت؟ السلام علیکم خواتین و حضرات، یہ آج اسلام اور میں ہوں خالد ملک۔ اسلام اور سائنس کے دونوں درمیان کوئی کانفلکٹ ہے یا نہیں؟ قرآن اپنے آپ میں ایک معجزہ ہے، لیکن قرآن کے اندر بھی ہمیں بے شمار معجزات نظر آتے ہیں سائنس کے حوالے سے۔ ایوری تھنگ فرام ریلیٹیوٹی ٹو تھرموڈائنامکس ٹو جیولوجی ٹو دا ڈیولپمنٹ آف دی ایمبریو ٹو جینیٹکس۔ بلکہ ایک بہت مشہور کتاب ہے ڈاکٹر کیتھ مور کی کتاب which traces the development of the embryo according to the Quran۔ ہمارے ساتھ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ وعلیکم السلام۔ اسلام اور سائنس، میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ اسلام کو آپ کئی نظر سے دیکھ سکتے ہیں، روحانیت سے، جورسپروڈنس کی نظر سے، اور سائنس کی نظر سے۔ از there a conflict؟ کوئی کانفلکٹ ہے دونوں کے درمیان، ان دونوں اسٹڈیز کے درمیان؟ نہیں ہو سکتا، میں بتاؤں کیوں۔ سائنس ظاہر ہے کہ اس دنیا کے حقائق کو ڈسکور کرتی ہے، اس کے لاز کو ڈسکور کرتی ہے، اور پھر اس سے جو انسان کی بہتری کے لیے چیزیں ایجاد کی جا سکتی ہیں ان کو انویسٹیگیٹ کرتی ہے، پروب کرتی ہے اور فائدہ اٹھاتی ہے۔ قرآن کا اصل موضوع سائنس نہیں ہے، قرآن کا موضوع ہدایت ہے۔ ہدایت سے کیا مراد ہے؟ ہدایت سے مراد یہ ہے کہ یہ دنیا جس میں ہم رہتے ہیں، اس کو بنانے والے نے کس مقصد کے لیے بنایا؟ اس میں جو چیز وہ ہم سے توقع کرتا ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو اخلاقی طور پر ٹھیک رکھیں اور ہم ان حقائق کو مانیں جو ہمیں نظر نہیں آ رہے، اللہ، آخرت، وحی۔ ان حقائق کو منوانے کے لیے، جس کو آپ کہتے ہیں نا ایمان لانا، اس کے لیے اللہ تعالیٰ جو دلائل دیتے ہیں وہ دلائل اس دنیا کے جو فینومینا آف دا نیچر ہیں، عوامل قدرت کے، ان کا بہت حوالہ دیتے ہیں۔ چنانچہ آپ دیکھیں گے کہ قرآن مجید میں زمین کا ذکر ہے، آسمان کا ذکر ہے، ستاروں کا ذکر ہے، اور بہت سی باتوں کا ذکر ہے۔ کیوں ہے؟ تاکہ انسان غور کرے اور یہ محسوس کرے کہ یہ دنیا جیسے بنائی گئی ہے اور جیسے چل رہی ہے، یہ کیسے ایکسپلین کی جائے، سوائے اس کے کہ ہم اس بات کو مانیں کہ ایک قدرت رکھنے والی ہستی اس پورے پلان کو چلا رہی ہے۔ صحیح۔ جب اللہ تعالیٰ نے ان تمام عوامل فطرت کا حوالہ دیا، جس کو قرآن کہتا ہے اللہ کی نشانیاں، اس میں اللہ تعالیٰ نے جو کچھ بھی بیان کیا وہ حقائق ہیں، اور 1400 سال سے زیادہ عرصہ گزر گیا ہے، اللہ نے ان باتوں کو ڈسکرائب کیا۔ سائنس نے اس کے کافی عرصے بعد ان حقائق کو ڈسکور کرنا شروع کیا۔ اس کی اپروچ اور ہے، جی، قرآن کی اپروچ اور ہے، مگر جب دونوں کو کمپیئر کیا جائے گا تو کوئی کانفلکٹ ہو نہیں سکتا۔ کیوں؟ ایک مسلمان دانشور نے اس کو بہت اچھی طرح سے سم اپ کیا۔ انہوں نے کہا کہ قرآن از دا بک آف گاڈ، صحیح، اینڈ سائنس کیا ہے؟ سائنس از دا ورک آف گاڈ۔ خدا تعالیٰ جو کچھ کرتا ہے سائنس اس کو ڈسکور کرتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے قول اور اس کے فعل میں تضاد ہو نہیں سکتا۔ There can be no conflict between God's words and his deeds۔ یہ آپ نے صحیح کہا، یہ خود ایک معجزہ ہے کہ بھائی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آج سے 1400 سال سے پہلے پیش کی جانے والی ایک کتاب حیرت انگیز طریقے سے آج کی لیٹسٹ نالج کے مطابق ہے۔ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ آج سے 200 سال پہلے جو سائنس کی کتابیں ہیں وہ ریڈنڈنٹ، بیکار ہو چکی ہیں، اس لیے کہ اس میں جو کچھ بیان ہوا ہے وہ ثابت ہو گیا یہ غلط ہے۔ لیکن قرآن کے معاملے میں ایسا نہیں۔ اسلام اور سائنس کے درمیان میں کوئی کانفلکٹ نہیں۔ یاد رہیے سوال جواب کا سلسلہ جاری ہے، اور یہ شو نامکمل ہے آپ کے بغیر۔ واٹس ایپ ویڈیوز واٹس ایپ نمبر پہ بھیجتے رہے گا، نمبر آپ کے سکرینز پر۔ ڈاکٹر صاحب آپ کی اجازت سے چلتے ہیں پہلے سوال کی طرف۔ جی السلام علیکم، میرا نام سعدیہ ناز ہے اور میں بگ بینگ تھیوری کے متعلق سوال کرنا چاہ رہی تھی کہ یہ بگ بینگ تھیوری آخر ہے کیا اور اسلام میں اس کا کیا کانسیپٹ ہے؟ جی ڈاکٹر صاحب سوال آپ کے سامنے۔
دیکھیں یہ ہے تو بنیادی طور پر سائنس کا سوال، لیکن اصل حقیقت یہ ہے کہ جب انسانوں نے یہ سمجھنے کی کوشش کی کہ دنیا کا آغاز کیسے ہوا، تو انہوں نے اپنی انڈرسٹینڈنگ انویسٹیگیشن کے بعد یہ نتیجہ اخذ کیا کہ اس دنیا کا آغاز ایک بڑے دھماکے سے ہوا جس کو بگ بینگ کہتے ہیں۔ ہمارے ہاں بعض علماء نے اس کو قرآن مجید کی ایک آیت سے واضح کرنے کی کوشش کی۔ جی مجھے اس انڈرسٹینڈنگ سے اختلاف ہے، اس لیے نہیں کہ بگ بینگ تھیوری میں اور قرآن کے بیان میں کوئی کانفلکٹ ہے، بلکہ وہ آیہ مبارکہ اصل میں کوئی اور بات کہہ رہی ہے، اور یہ ایک بڑا چیلنج ہے۔ ٹھیک ہے، بعض اوقات ہم لوگ اپنی اس خواہش انتھیوزیازم میں کہ ہمیں قرآن کو سائنس کے مطابق ثابت کرنا ہے، ہم بعض ان آیات کو بھی ریفرنس کے طور پر لے آتے ہیں جن کا کوئی تعلق نہیں ہوتا، تو وی نیڈ ٹو بی ویری کیئرفل، لیکن ان کو میچ کرنے کے لیے پھر لے کر آتے ہیں۔ ہم کو یہ کوشش کرنی ہے، اس میں ہمارا اختلاف ہوگا کہ قرآن اصل میں کیا کہہ رہا ہے۔ جب ہم دیانتداری سے قرآن کو سمجھیں گے اور دیانتداری سے سائنس کو سمجھیں گے تو ہم یہ دیکھیں گے کہ ان میں کوئی تضاد نہیں، جیسے کہ میں نے پہلے گزارش کی۔ سو آپ کے سوال کا جواب یہ ہے کہ سادہ الفاظ میں بگ بینگ تھیوری یہ ہے کہ اس دنیا کا آغاز ایک بڑے دھماکے سے ہوا، اور قرآن مجید میں کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جس سے آپ یہ کہہ سکیں کہ یہ غلط ہے، یعنی اگر ایسے ہوا ہے تو بالکل ہوا ہے، لیکن ایک چیز کو بہرحال آپ کو ملحوظ رکھنا ہوگا کہ یہ اس اللہ نے کیا ہے کہ جس نے یہ طے کیا کہ اس کو اس دنیا کو بنانا ہے اور پھر اس کو چلانا ہے۔ اگر اس کا آغاز یہ ثابت ہو جائے کہ ایک خاص واقعے سے ہوا ہے تو اس واقعے کو قرآن مجید کی روشنی میں قبول کرنے میں کوئی رکاوٹ نہیں۔ لیکن جو واقعہ ہے، جو سوال بھی ہے کہ وہ آخر کیا ہے، تو وہ ایک واقعہ مختصراً آپ ہمیں بتا دیں، اور کیا قرآن کے حوالے سے، کریشن کے حوالے سے کچھ ہمیں نظر آتا ہے، کچھ ملتا ہے؟ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے جو کریشن کے بارے میں بات بتائی ہے وہ تو یہ بتائی ہے کہ تم آسمانوں اور زمین میں جو کچھ بھی اللہ نے پیدا کیا اس کے ڈیزائن کو دیکھو، اور جس طرح سے کہ وہ تمہاری ضرورتوں کو پورا کر رہا ہے۔ مختلف عوامل فطرت جو نیچر کے جو مختلف فینومینا ہیں وہ کس طرح ایک دوسرے کے ساتھ مل کر کوآپریٹ کر کے وہ حیرت انگیز طریقے سے وہ نتائج نکال رہے ہیں کہ جس سے تمہاری ضرورتیں پوری ہو رہی ہیں۔ صحیح۔ تمہیں رات کے اندھیرے کی ضرورت تھی آرام کرنے کے لیے، تو رات کا اندھیرا تمہیں میسر آ گیا۔ تمہیں دن کی روشنی کی ضرورت تھی کام کاج کرنے کے لیے، تو اس پورے نظام نے تمہارے لیے اس کو میسر کر دیا۔ تمہیں کھانے پینے کی ضرورت تھی، حیرت انگیز طریقے سے آسمان سے پانی برستا ہے، زمین کے اندر رویدگی فرٹیلیٹی ہوتی ہے، اور آپ کو طرح طرح کے انواع و اقسام کی فصلیں، پھل، سبزیاں ملتی ہیں۔ آپ کو زندہ رہنے کے لیے سانس لینا تھا، اور اس میں خاص قسم کا آکسیجن اور نائٹروجن کا تناسب ہونا تھا۔ لو اینڈ بیہولڈ وہ موجود ہے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ انسان دنیا کیسے شروع ہوئی، میری اپنی آرڈنری انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ اس کی ڈیٹیل میں قرآن نے کیا۔ قرآن مجید نے یہ بتایا کہ اب وہ جیسے موجود ہے، اگر تم اس پہ غور کرو کوئی اور جواب ہے نہیں تسلی بخش سوائے اس کے کہ یہ جو کچھ بھی ہے یہ ایک ایسی ہستی نے بنایا ہے کہ جس کے اندر بے انتہا غیر معمولی خوبیاں ہیں، ایٹریبیوٹس ہیں، اور وہ سب سائملٹینیسلی ایک ہی وقت میں کار فرما ہے۔ ڈاکٹر خالد بابا شکریہ۔ چلتے ہیں اپنے اگلے سوال کی طرف۔ جی السلام علیکم، میرا نام راہیل ہے اور میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ اکارڈنگ ٹو سائنس انسان پہلے بندر تھا، تو اسلام میں اس کا کیا کانسیپٹ ہے؟ یہاں پر ذکر ڈاروینین تھیوری کے حوالے سے کی جا رہی، تو ڈاکٹر صاحب وضاحت کریں گے؟ میں ایک گزارش کروں کہ ہمارے ہاں یہ جو دو تھیوریز ہیں نا، بگ بینگ تھیوری جس کا ذکر بھی آیا، اور حسن اتفاق سے اب تھیوری آف ایولیوشن کا ذکر آ گیا، ان دونوں تھیوریز کو بیان کر کے ہمارے ہاں بعض لوگ اس غلط فہمی میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ بھائی وہ جو انسان کی اس تخلیق کے سوالات تھے
ان کے جوابات تو آ گئے. پہلے لوگ کہتے تھے کہ انسان کو کس نے بنایا؟ اللہ نے بنایا. دنیا کو کس نے بنایا؟ اللہ نے بنایا. اب دونوں کے جواب مل گئے ہیں, بگ بینگ تھیوری اینڈ تھیوری آف ایوولوشن. چنانچہ ہمیں کسی اللہ کی خدا کی ضرورت نہیں ہے. ڈاکٹر صاحب مجھے آواز آئی بریک کی, تو اسی بات کو بریک کے بعد ہم جاری رکھتے ہیں. اسلام اور سائنس, چلتے ہیں ایک بریک کی طرف. السلام علیکم خواتین حضرات, ویلکم بیک فرام دا بریک. آج اسلام ڈاکٹر خالد ظہیر ہمارے ساتھ. بریک سے پہلے ڈاکٹر صاحب ہم بات کر رہے تھے ایوولوشن کے حوالے سے, ڈارونین تھیوری کے حوالے سے. وہی بات میں چاہوں گا کہ آپ, میں گزارش کرتا ہوں کہ یہ بگ بینگ تھیوری اور تھیوری آف ایوولوشن, جی یہ دونوں جوابات ہیں سوال ہاؤ کے, یہ کیسے ہوا. اصل سوال ہے ہو, کس نے کیا. تو بگ بینگ تھیوری اینڈ تھیوری آف ایوولوشن, مجھے دونوں پر کوئی اعتراض نہیں ہے قرآن کی روشنی میں. میں ابھی ایکسپلین کرتا ہوں. ٹھیک. اصل بات یہ ہے کہ ان دونوں کو اللہ نے کیا ہے, صحیح, اور ایسے کیا ہے کہ اب ہمارے پاس وہ دنیا اور وہ زندگی ہے کہ جو حیرت انگیز طریقے سے چل رہی ہے اور ہماری ضرورتوں کو پورا کر رہی ہے. اب یہ آپ کے لیے اٹ میں کم ایز اے سرپرائز, قرآن مجید میں ایک سورہ ہے, سورہ سجدہ. یہ سورہ نمبر 32 ہے, جی 32. اس کے آغاز میں غالباً آیت نمبر 6 یا 7 سے اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی ذات وہ ہے الذی احسن کل شیء خلقہ, اس نے جو کچھ بھی بنایا اس کو بہترین طریقے سے بنایا. وَبَدَا خَلْقَ الْإِنسَانِ مِنْ طِينٍ, اور انسان کی تخلیق کا آغاز مٹی سے کیا. آپ بار بار ہم سنتے ہیں کہ انسان مٹی سے پیدا ہوا, تو میں کئی مرتبہ سوچا کرتا تھا یہ تو مٹی نہیں ہے. تو قرآن نے یہ بتایا کہ انسان کی تخلیق کا آغاز مٹی سے ہوا. اس کا مطلب قرآن کی اور آیات سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک زمانے میں انسان کی پیدائش سے پہلے آپ کہیے جو پری ہیومنز تھے وہ مٹی سے نکلتے تھے جیسے پودے نکلتے ہیں. اس کا ریفرنس قرآن میں موجود ہے. اچھا, 2 جگہوں پر. سورہ نوح, سورہ نمبر 71 کی آیت نمبر 17 ہے, اور میں یہ یاد ایسی کی ہے کہ آپ دیکھیں نمبرز میں کچھ ہے نا جی آپس میں افینٹی. 71 17 اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں واللہ انبتکم من الارض نباتا, اللہ نے تمہیں اگایا زمین سے جیسے پودے اگتے ہیں. Can you imagine? اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ انسانی تخلیق سے پہلے وہ مخلوق کہ جو پری ہیومن تھی, لوگ اس کو بندر کہتے ہیں, میرا خیال ہے کہ یہ بات ایگزیجریشن ہے, ایک مخلوق تھی جس کو اللہ تعالیٰ نے زمین سے نکالا. ثم جعل نسلہ, پھر اس نے جاری کی ان کی نسل, من سلالت من ماء مہین, ایک حقیر پانی کی بوند سے. یعنی معلوم یہ ہوا ایک زمانے میں ویسے کا یہ طریقہ شروع ہو گیا کہ جو اب رائج ہے. اس کے بعد کیا ہوا؟ ثم سواہ, پھر اس نے ان کے نوک پلک سنوارے. نوک پلک سنوارنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کی تخلیق کو بہتر کیا. جی وہ کسی نے ایک انٹرسٹنگ سوال کیا تھا کہ کیا انسان بندروں سے آگے بڑھا ہے, تو میں اس کا جواب یہ دے رہا تھا کہ قرآن مجید میں سورہ سجدہ کے آغاز میں اللہ تعالیٰ نے انسان کی تخلیق کی پوری آپ کہیے ہسٹری بیان کی. اور یہ قرآن کا کمال ہے کہ وہ ایک بڑی لمبی بات چند الفاظ میں بیان کر دیتا ہے اور تفصیل میں نہیں جاتا تاکہ آپ خود غور کریں. تو فرمایا کہ میں یہاں تک پہنچا تھا کہ اللہ نے اس کی نسل من سلالت من ماء مہین, پانی کی ایک حقیر بوند سے. ثم سواہ, پھر اس نے اس کے نوک پلک سنوارے, یعنی اس کو فنیشنگ ٹچز دیے, اس کے اندر ایک آپ کہیے ایکسلنس پیدا کی. وَنَفَخَ فِيهِ مِن رُوحِهِ, اور پھر اس نے اپنی روح کو اس میں پھونکا. معلوم یہ ہوا کہ جس کو ہم کہتے ہیں نا انسان, کبھی کبھی عزت سے ہم اس کو حضرت انسان کہتے ہیں, یہ یہاں سے وجود میں آیا. اس انسان کے بننے سے پہلے ایک بہت لمبا پروسیس ہے.
صدیوں پر محیط. سبحان اللہ. فجعل لکم السمع والابصار والافئدہ, تو اس نے تمہیں سمع, سننے, سوچنے سمجھنے اور دیکھنے کی صلاحیت دی. قلیلا ما تشکرون, بہت تھوڑا ہے کہ جو تم شکر کرتے ہو. اس لمبی بات کا خلاصہ یہ ہے کہ آپ کے سوال کا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایک ایولیوشن کو بیان کیا ہے. وہ ڈاروینین ایولیوشن تو نہیں ہے, لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہے کہ انسان کو اس انسانی فارم میں لانے کے لیے اللہ نے ایک طویل سفر ہے جس کو جاری کیا, جس کے بعد انسان اپنی اس شکل میں آیا ہے. اور اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم اللہ کی مہربانیوں پر شکر ادا کرو اور جان لو کہ تم اس کے بارے میں جواب دو. ڈاکٹر صاحب, ایک دلچسپ واقعہ, میں انیٹمی میں میجر کر رہا تھا اپنے بی ایس سی کے آخری سال میں, اور مجھے یاد ہے کہ ہمارے جو انیٹمی کے لیکچرر تھے, تو جب وہ اندر آئے, پہلا لیکچر تھا, تو انہوں نے کچھ بیان کیے کہ جو ہمارے نروز ہیں, آرٹریز ہیں, جو باقی جو انٹرنل سٹرکچرز ہیں وہ اتنے انٹریکٹ ہیں اور اتنے پرفیکٹلی ڈیزائنڈ ہیں. تو ان کا یہ جملہ یہ تھا کہ کوئی بھی اگر یہ کہے کہ یہ جو ہماری انیٹمی ہے, انٹرنل انیٹمی ایٹسیٹرا, از بائی ایکسیڈنٹ, یا یہ اچانک ہوا ہے, از دا موسٹ مسٹیکن پرسن آن ارتھ. اینڈ ان کے الفاظ کو میں اگر استعمال کروں, از اے فول, کہ دس از ناٹ بائی ایکسیڈنٹ, جسٹ ہیومن انیٹمی اٹ سیلف, اور جو انٹریکسی ہے. میں آپ کو ایک بات بتاؤں, یہ بات صحیح ہے, مگر انسان کا ذہن کہاں پھنستا ہے. جی, یہ حقیقت ہے جو آپ بیان کر رہے ہیں, لیکن ایک اور بھی حقیقت ہے کہ بہت سی ہڈیاں, فاسلز ملے ہیں جو بہت پرانے ہیں, جو اگر ان کی ڈیٹنگ کی جائے تو جو ہم انسان کی تاریخ بتاتے ہیں اس سے بہت پہلے کے ہیں, اور وہ انسان سے بہت سملر ہیں. پریشان ہو جاتا ہے کہ بھائی انسان کی تاریخ تو یہاں سے شروع ہو رہی ہے, اور یہ جو ہڈیاں ہیں, یہ جو فاسلز ہیں تو بہت پرانے ہیں. میں نے جو آپ کو آیت بتائی ہے اس میں سب کا جواب مل جاتا ہے, پوری تاریخ بیان ہو جاتی ہے, اور بات سمجھ میں آ جاتی ہے. یہ وہی چیز ہے جو میں نے آغاز میں کہی تھی کہ اگر آپ کو بظاہر سائنس اور قرآن میں کوئی تضاد نظر آ رہا ہے تو یا تو آپ نے سائنس کو بھی صحیح نہیں سمجھا یا آپ نے قرآن کو صحیح نہیں سمجھا. آج اسلام آپ کے ساتھ چلتے ہیں اپنے اگلے سوال کی جانب. السلام علیکم, میرا نام شزا ہے اور میرا کراچی سے تعلق ہے. میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ کہتے ہیں اسپیس میں ایلینز ہیں, تو اسلام میں اس کا کیا کانسیپٹ ہے؟ دیکھیں, یہ بات کہ ہم دنیا میں جو انسان رہتے ہیں, کیا ہمارے علاوہ بھی یہ ممکن ہے کہ اس دنیا, اس کائنات میں زندگی ہے اور وہاں بھی ہماری طرح کی مخلوقات موجود ہیں؟ اس کا جواب بڑا کلیئرلی قرآن سے معلوم ہوتا ہے کہ بالکل ایسا ہے, یہ پاسبل ہے. یہ جو سوال کیا گیا ہے, میں یہ تو نہیں کنفرم کر رہا کہ وہ جو کلیم کیا جاتا ہے کہ کوئی مخلوق نظر آتی ہے, یو ایف اوز نظر آتے ہیں وغیرہ وغیرہ, مجھے نہیں معلوم, لیکن میں آپ کو قرآن کی بات بتا رہا ہوں. سورہ طلاق ہے, سورہ نمبر 65, اس کے بالکل آخر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ نے 7 آسمان بنائے, وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ, اور زمینیں بھی اسی طرح سے. تو معلوم یہ ہوا کہ 7 آسمان ہیں اور 7 زمینیں ہیں. قرآن ہی سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ جو ہماری زمین ہے یہ قریب ترین آسمان کی زمین ہے. اس کے علاوہ 6 اور آسمان ہیں جن کی 6 زمینیں ہیں. ظاہر ہے کہ ان زمینوں میں بھی اسی طرح زندگی ہوگی. کیا عجب وہ ہماری طرح ہے کہ انسان ہو یا ہماری طرح کی مخلوق ہو اور وہ ایسی زندگی گزار رہے ہوں. اور از راہ تفنن میں کہتا ہوں کیا عجب وہاں بھی کوئی آج نیوز ہو اور خالد ملک صاحب کسی مولوی صاحب کا انٹرویو لے رہے ہوں. جی, یہ جو آپ بات کرتے کہ اسلام اور سائنس کے درمیان میں کوئی کانفلکٹ نہیں ہے. سائنس کہتے ہیں کہ جو سائنس کی بنیاد ہے وہ منطق ہے, لاجک, کہ کوئی بات اگر منطق, اس کا بنیاد منطق نہیں ہے, لاجک نہیں ہے, تو وہ پھر آپ ظاہر نہیں, آپ اس کو کوئی ایویڈنس نہیں ہے, آپ کو ثابت نہیں کر سکتے. تو کیا اسلام یا قرآن منطق سے ہٹ کے ہے یا از اٹ آلسو بیسڈ آن لاجک؟ دیکھیں, قرآن مجید نے جتنا بھی استدلال کیا ہے, جو دلائل دیے ہیں, وہ بالکل اسی طرح سے سائنٹیفک دلائل ہیں. اگر آپ مجھے اس ایکسپریشن کی اجازت دیں, اس لیے کہ قرآن یہ کہتا ہے
کہ دیکھو تم جس دنیا میں رہتے ہو اس پر غور کرو. اتنا زیادہ غور کرنے کے بارے میں قرآن تلقین کرتا ہے. کیا غور کرو؟ یہ غور کرو کہ مثال کے طور پر اس دنیا میں ڈسپلن ہے, اس دنیا میں آپ کو پروویڈنس یعنی ربوبیت, پالا جانا یہ مل رہا ہے. ہم پل رہے ہیں, ہمیں کھانے پینے کی ضرورت ہو رہا ہے. اس دنیا میں وزڈم نظر آتی ہے. حیرت انگیز معاملات ہوتے ہیں کہ جو دنیا میں مقاصد ہیں ان کو پورا کرنے کے لیے ارینجمنٹس موجود ہیں. تفصیلات کا اس وقت میرے پاس موقع نہیں ہے. ان پر غور کرنے کی دعوت قرآن دے رہا ہے اور یہ بتا رہا ہے کہ یہ سب کچھ اس لیے ہے کہ ایک قدیر, ایک رب, ایک حکیم ذات موجود ہے. سو بالکل یہ وہی سائنٹیفک وے آف تھنکنگ ہے, جو لاجک ہے اس کو اللہ تعالیٰ فالو کرنے کا ہم سے تقاضا کرتا ہے. ڈاکٹر خالد ظہیر ہمارے ساتھ آج اسلام. چلتے ایک بریک کی جانب. We'll be back. ویلکم بیک فرام دا بریک. آج اسلام کا ایک سیگمنٹ آسک اسلام, ہیشٹیگ آسک اسلام. آپ کے دل و دماغ میں جو بھی سوالات ہیں بلا دھڑک ہمیں بھیجیں واٹس ایپ ویڈیو کے ذریعے. نمبر آپ کے اسکرینز پر. چلتے ہیں فرسٹ کوشچن پلیز. میرا سوال یہ ہے کہ آج کل ٹیسٹ ٹیوب بیبیز کے تھرو جو ہے بیبیز پروڈیوس کرنے کا رجحان پاکستان میں بہت زیادہ ہو گیا. سو آپ کے خیال میں اسلام میں اس کی کتنی اجازت ہے اور کتنی ممانعت ہے؟ بہت بہت شکریہ میری بہن جی. ڈاکٹر خالد. دیکھیے, بہت سی باتیں وہ ہیں کہ جو قرآن مجید میں اصولی طور پر بیان کی گئی ہیں. بعض باتیں وہ ہیں کہ ان اصولوں کا اطلاق کیا گیا, پریکٹیکل امپلیمنٹیشن. حدیث میں اس زمانے کے جو حالات تھے اس کے مطابق مزید ہم کو امپلیمنٹیشن کے مثالیں ملتی ہیں. دنیا ترقی کر رہی ہے, نئے نئے ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں. چنانچہ یہ نئی ڈیولپمنٹس کے سینیریو میں اب کیا کیا جائے کہ اسلام کی روشنی میں ہم کیسے عمل کریں, اس کے لیے اجتہاد ہے. اجتہاد کون کرے گا؟ اسکالرز کریں گے. اجتہاد جب اسکالرز کریں گے جو انسان ہیں تو پریشان نہ ہو, اختلاف تو ہوگا, اس لیے کہ کسی کی اوپینین ایک ہوگی, کسی کی اوپینین دوسری ہوگی. ہر اسکالر کو چاہیے کہ جو وہ اوپینین دیانتداری سے جہاں تک پہنچتے ہیں, فارم کرتے ہیں, اس کے لیے وہ اپنے دلائل دیں. میں سمجھتا ہوں کہ ٹیسٹ ٹیوب بیبی میں اگر وہ والد اور والدہ ہی کے آپس کے اس تعامل کے نتیجے میں ان کے اس مشکل کو, لمیٹیشن کو دور کرنے کے لیے ایک پروسیس انڈرٹیک کیا گیا جس سے کہ آسانی ہو رہی ہے, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. یہ اللہ کی نعمت ہے. بعض والدین اس کے بغیر اولاد سے محروم رہتے, اور اب اللہ کا شکر ہے کہ یہ ایک ایسی ڈیولپمنٹ وجود میں آ گئی ہے کہ جس میں اگر سپرم اور ایگ والدین کا ہے, کسی اور کا نہیں ہے, اور اس سے اس عمل کو سہولت مل رہی ہے, اور بچہ پیدا ہونے میں ایک نئی جدید ٹیکنیک کے ذریعے سے ہمیں وہ نتیجہ مل رہا ہے, تو اس کو حاصل کرنے میں کوئی رکاوٹ نہیں. اب پھر یہ سوال ہی پیدا ہوتا ہے کہ کہیں ہم نعوذ باللہ خدا تو نہیں بن رہے ان کاموں میں, whether it's ٹیسٹ ٹیوب بیبیز اور IVF جیسے پروگرامز. کہیں یہ سوال اٹھتا ہے کہ playing the lesser god in سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ گزارش یہ ہے کہ ہم کیسے خدا بن سکتے ہیں نعوذ باللہ, یا چھوٹے خدا بن سکتے ہیں. یہ کائنات وہ چلا رہا ہے. اگر اس نے انسان کو یہ کیپیبلٹی دی ہے کہ انسانوں میں, ماؤں میں اگر کوئی اس ریپروڈکشن جو پاسبلٹی ہے اس میں کہیں کوئی بیماری لمیٹیشن کی وجہ سے رکاوٹ ہے, اور جیسے دوسری بیماریوں میں ہم علاج کرتے ہیں, ظاہر ہے کہ آج جو ہمارے پاس علاج کی سہولتیں ہیں وہ پہلے کے مقابلے میں بہت زیادہ ہیں. تو جب ایک بیمار کو ٹھیک کرنے میں جدید دور کی تحقیق
ہماری مدد کرتی ہے اور اس میں کوئی رکاوٹ نہیں بنتی اس بات کو ماننے میں کہ یہ سب کچھ اللہ کی طرف سے ہے. اس میں بھی کوئی مسئلہ نہیں. جس چیز کے بارے میں ہمیں پریشان ہونا چاہیے, سوچنا چاہیے, وہ یہ ہے کہ ہم کوئی غیر اخلاقی حرکت تو نہیں کر رہے, کوئی ایسا کام تو نہیں کر رہے کہ جس میں اللہ کے حکم کی خلاف ورزی ہو رہی ہو. مثلا ٹیسٹ ٹیوب بیبی یا اسی طرح سے کسی اور طریقے ٹیکنیک سے بچہ پیدا ہو اور اس میں یہ نہ طے کیا جا سکے کہ یہ بچہ جو ہے اس کا باپ, جو دونوں میاں بیوی آپس میں رشتہ نکاح میں بندھے ہوئے ہیں, ان کے علاوہ کوئی اور ہے, کسی اور سے کچھ کوئی ڈونر سے کچھ سپرم یا ایگ لیا ہوا ہے, پھر گڑبڑ ہو جائے گی. لیکن اگر جو طریقہ عام طور پر رائج ہے اس میں کہیں کسی بیماری, کسی رکاوٹ کی وجہ سے کوئی مسئلہ تھا کہ جس کی وجہ سے بچہ پیدا نہیں ہو سکتا تھا, اور سائنس نے, میڈیکل سائنس نے وہ سہولت مہیا کر دی ہے کہ جس سے اب وہ پروسیس آپ پوری طرح سے کر سکتے ہیں, جس کے نتیجے میں ماں باپ کو بچہ مل جائے, اپنا بچہ, تو یہ اللہ کی نعمت ہے. ڈاکٹر صاحب, اگر جو میاں بیوی ہیں, جو کپلز ہیں, وہ یہ نہیں چاہتے کہ وہ آئی وی ایف کا روٹ لیں یا ٹیسٹ ٹیوب بیبیز کی طرف جائیں, وہ نہیں چاہتے, تو وہ چاہتے ہیں کہ نیچرلی یہ سب ہو, تو کیا کوئی ورد, وظائف کچھ ہے, کچھ جو اکثر یہ نظر آتا ہے کہ کپلز پڑھ رہے ہوتے ہیں یا کسی کو بتایا جاتا ہے کہ آپ یہ ورد کریں یا یہ وظیفہ پڑھیں, تو کوئی ہے, اس کی کوئی بنیاد ہے؟ دیکھیں, میں یا کوئی ہے کوئی اوراد جی اور وظائف کے بارے میں ایک بنیادی آپ کو اصول بتا دیتا ہوں. دین اسلام, اس کی ایک ہی سورس ہے اور وہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی. آپ نے جو تعلیمات دی ہیں وہ دین, جو تعلیم دین نہیں ہے. آپ نے قرآن دیا, آپ نے سنت دی, اور قرآن و سنت کی وضاحت ہے حدیث. یہ ہے ہمارا دین کے سورسز. اوراد اور وظائف کیا ہیں؟ بہت سے لوگوں نے بعد کے زمانوں میں اپنے تجربے سے ہی محسوس کیا, مثال کے طور پر کہ سورہ رحمان کے پڑھنے سے اتنی مرتبہ یہ فائدہ ہو جاتا ہے. سورہ, میں نے ابھی ریسنٹلی سنا کہ ایک خاتون نے سورہ نور کو پڑھنا شروع کر دیا اور ان کے کینسر کی پرابلم دور ہو گئی, وغیرہ وغیرہ. اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہے, سوائے اس کے اس کو دین نہ سمجھیں. یہ دین میں بتائے جانے والے اذکار, الفاظ کا ایک ایڈیشنل فائدہ ہے. لیکن اللہ نے جو ہم کو کتاب دی ہے, اس کتاب کی کچھ آپ کہیے بونس فائدے بھی ہیں, کچھ ایڈیشنل ایڈوانٹیجز بھی ہیں. صحیح. تو یہ اوراد ان میں سے ہیں. میں ان کی نفی نہیں کروں گا, لیکن میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ کسی وظیفے سے یا کسی ورد کے کرنے سے اولاد ہو سکتی ہے. اگر کسی کا تجربہ ہے کہ ایسا ہو گیا ہے, میں اس کو نگیٹ نہیں کروں گا, میں اس کی نفی نہیں کروں گا, لیکن میں یہ ایمفسائز کروں گا کہ یہ سارا پروسیس دین نہیں ہے, دین کے خلاف بھی نہیں ہے. دین کے خلاف تو تب ہونا کہ یا تو آپ کچھ ایسے الفاظ بولیں جو شرکیاں ہیں, جس میں کہ آپ نے قرآن مجید کو بدل دیا ہے, یا آپ کوئی غیر اخلاقی طریقہ اختیار کر رہے ہیں. سو آپ نے دین کے ٹیکسٹ کو استعمال کیا ہے, اپنے تجربے سے سیکھا ہے, اس سے کچھ اور بھی ایڈوانٹیجز آپ کو حاصل ہو سکتی ہیں. ویسے بائی دا وے یہی فائدے کرسچنز جو ہے وہ بائبل سے بھی حاصل کر لیتے ہیں, ہندو اپنی کتابوں سے بھی کر لیتے ہیں. تو اس کو آپ دین نہ سمجھیں, اس کو سمجھیں کہ یہ خدا تعالیٰ کی کچھ وہ اضافی مہربانیاں ہیں کہ جو اس نے اپنے بندوں کے لیے طے کی ہوئی ہیں, اور کچھ لوگ ڈسکور کر لیتے ہیں ان کو. ڈاکٹر صاحب, کوئی لمٹ ہے؟ مطلب جیسے کلوننگ کا سلسلہ بہت سال پہ, کچھ ڈیکیڈز پہلے شروع ہو چکا تھا, تو اس طرح باؤنڈری کوئی حد ہے کہ اب آپ کچھ زیادہ ہی یہ جو سائنٹیفک ریسرچ ہے, ناؤ وی سورٹ آف ہم کھیل رہے ہیں, اب بیکمنگ دیٹ لیسر گاڈ. دیکھیں, گزارش یہ ہے کہ ہمارے دین میں ایک تو بہت زیادہ ایمفسائز کیا گیا ہے کہ وہ یونیورسل موریلٹی, اخلاقیات جو تمام دنیا کے انسانوں کے پاس ہے, ہم نے اس کے مطابق زندگی گزارنی ہے.
ان اخلاقیات کو اللہ تعالیٰ نے ایمفسائز کیا اور ہمیں ریمائنڈ کرایا. اس پر اس نے مزید کچھ مشکل آپ کہیے پیچیدہ سوالات کا جواب دیا جس کو ہم شریعت کہتے ہیں. یہ ہمارا دین ہے. تو آپ کے سوال کا جواب یہ ہے کہ جب کبھی کوئی نیا امکان پیدا ہوگا تو ہم یہ سوال کریں گے کہ یہ امکان ہمارے دین، اخلاقیات اور شریعت کے خلاف تو نہیں ہے. آپ نے پوچھا لمٹ کیا ہے. میں گزارش کرتا ہوں کہ کسی نئی ایسی ڈیولپمنٹ کو آنے دیں. علماء بیٹھیں گے، اس ایریا کی نالج کو بھی اور اپنے دین کی نالج کو بھی استعمال کرتے ہوئے وہ فیصلے پر پہنچیں گے. بعض اوقات فیصلہ غلط بھی ہو سکتا ہے، صحیح، دوبارہ ریسرچ کر کے وہ اپنے آپ کو ٹھیک کر سکتے ہیں. یہ پروسیس سوچ بچار کا، غور و فکر کا، دین پر بھی اور دنیا پر بھی، یہ جاری رہنا چاہیے. ڈاکٹر خالد عید بہت بہت شکریہ آپ کا بہت بہت شکریہ. سوالات بھیجتے رہیے گا ویڈیوز، واٹس ایپ ویڈیوز کے ذریعے. آپ کا نمبر اس وقت اسکرین پر نظر آ رہا ہوگا. پھر ملاقات کرتے ہیں. اللہ حافظ.